الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر يعادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ مجادلہ کی آخری آیت 22 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ تو ایسی قوم نہیں پائے گا جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور قیامت پر، پھر وہ محبت کرے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، خواہ وہ مخالفین ان کے باپ ہوں یا ان کے فرزند ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبہ والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں نقش کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان، اور تقویت بخشی ہے انہیں اپنے فیض خاص سے، اور داخل کرے گا انہیں باغوں میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ بلند اقبال اللہ کا گروہ ہیں، سن لو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران رہے گا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بڑی صراحت، بڑی وضاحت اور تفصیل سے اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور روز جزا پر یعنی روز قیامت پر ایمان لانے کا دعوے دار ہے، اگر وہ اس دعویٰ میں سچا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت پائی جاتی ہو۔ جس طرح مثال ہے ایک پلید اور پانی ایک برتن میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اسی طرح نور ایمان اور دشمنان اسلام کی دوستی ایک دل میں نہیں سما سکتی۔ جو شخص ایمان کا دعوے دار ہے اور کفار و منافقین کے ساتھ بھی دوستی کے تعلقات رکھتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو بس فریب ہی دے رہا ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کریم کے دشمنوں سے، خواہ اس کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ہر قسم کے تعلقات کو منقطع کر دیتا ہے۔ ان میں سے چند قریبی رشتہ داروں کا یہاں تفصیل سے ذکر کیا کیونکہ ان سے رشتہ آگے کوئی نہیں ہوتا۔ پہلے باپ کا رشتہ ہوتا ہے، پھر بھائی کا، پھر بیٹے کا۔ پہلے باپ کا رشتہ او ابناؤ میں ہے نا، پہلے باپ کا رشتہ، پھر جو بیٹا ہے اس کے رشتہ، پھر بھائی کا رشتہ، اور پھر سارے کنبے والوں کا رشتہ۔
فرمایا اولاد کو اپنے والدین سے محبت بھی ہوتی ہے، ان کا ادب اور لحاظ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر باپ دین کا دشمن ہے تو بیٹا اس کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ اسی طرح باقی رشتے بھی اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ چنانچہ عزیزان گرامی قدر، دنیا کفر نے دیکھا کہ غلامان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا بدر و احد کے میدانوں میں اپنے اپنے قریبی رشتہ داروں کے سامنے صف آرا ہو گئے۔ جو بھی ان کے مد مقابل آیا انہوں نے بلا تامل بغیر سوچے سمجھے ان کے سر تن سے جدا کر دیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر کے میدان میں گئے تو ان کا باپ عبداللہ ان کے سامنے آیا۔ آپ نے اپنی تلوار کے وار سے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسلمان جو نہیں ہوئے تھے، تو ظاہری بات ہے پھر جنگ کی نوبت آ گئی، شان رسالت میں کچھ گستاخی بھی کر بیٹھے، تو آپ حضرت صدیق اکبر نے اس زور سے دھکا دیا کہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ منہ کے بل گر گئے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر نے عرض کیا، میرے آقا اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اپنے والد گرامی کا قتل کر دیتا، سر تن سے جدا کر دیتا۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 17 پیج 307۔ عزیزان گرامی کے بعد میں اللہ رب العالمین نے فضل کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ نعمت ایمان سے مشرف ہو گئے۔ بدر کے دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو للکارا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کی اجازت طلب کی۔ عرض کیا، دعنی اکون فی الرالۃ الاولی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں شہداء کے پہلے گروہ میں داخل ہو جاؤں۔ حبیب کبریا علیہ الطیب التحیۃ والثناء نے فرمایا، متینا بنفسک یا ابا بکر ما تعلم انک عندی بمنزلۃ سمعی و بصری۔ روح المعانی زیر آیت ھذا جز 28 پیج 37۔ ترجمہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کا کہ اے ابو بکر ہمیں اپنی ذات سے فائدہ اٹھا لینے دیجئے، آپ نہیں جانتے کہ میرے نزدیک میرے کان اور میری آنکھ کی طرح ہو آپ۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید کو احد کے روز قتل کر دیا۔ بدر کی جنگ میں ایک انصاری نے ان کے بھائی جن کا نام ابو عزیز بن عمیر تھا گرفتار کر لیا۔ وہ انہیں رسی سے باندھ رہے تھے تو حضرت مصعب نے دیکھ لیا اور پکارا، اور پکار کر دور سے ہی کہا، ان کو خوب کس کے باندھ دو، ان کی ماں بڑی دولت مند ہے، مالدار ہے، بہت بڑا فدیہ ادا کرے گی اور آزاد کرائے گی اپنے بیٹے یعنی میرے بھائی کو۔ ابو عزیز نے کہا، مصعب تم تو میرے بھائی ہو، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، تیرا بھائی چارہ میرے ساتھ ختم ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے، بے شک ماں باپ ہے کہ تو میرا بھائی نہیں ہے، اب یہ انصاری میرا بھائی ہے جو دین اسلام سے منور ہے اور جو تمہیں باندھ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام ابن مغیرہ کو قتل کر دیا، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں عتبہ، شیبہ اور ولید کو تہ تیغ کر دیا۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 17 پیج 307 to 308۔ عزیزان گرامی قدر، مختلف موقعوں پر مختلف جنگوں میں شمع نبوت کے پروانوں نے
عملی نمونہ پیش کیا اس آیت کا، اور دنیا کو بتا دیا کہ ان کے دلوں میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجزن ہے، بس اور کچھ نہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔